نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم۔ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمان جماعت کو جنگی حکمت عملی اور کون سے ایسے ضروری اور اہم قوانین ہیں جو اس میں مسلمان جماعت کے لیے ان کو اپنانا ضروری ہے، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی، یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا تھا کہ جب کسی قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ جنگ بندی کا ہو اور تم اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہو، تمہیں ڈر ہے کہ یہ اس معاہدے کو پورا نہیں کریں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے اور تمہارے خلاف کسی قسم کی سازش کریں گے، تو تم اس معاہدے کو توڑ دو واضح طور پر، ان کے سامنے اس بات کو واضح کھلم کھلا اعلانیہ طور پر ان کو بتا دو کہ اب سے تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم ہے، اور اس طرح بتا دو، دھوکہ نہیں دینا، بلکہ فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، کہ تم اور وہ دونوں یکساں حالت پر ہو جاؤ۔ میں نے کل ایک واقعے کے ضمن میں اس آیت کا مفہوم سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے خلاف جو جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا تھا، ابھی مدت اس کی پوری ہو رہی تھی جتنی مدت کے لیے معاہدہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج تیار کر کے ان کی سرحد پر لگا دی کہ جو ہی مدت پوری ہوگی ہم ان پر اچانک حملہ کر دیں گے۔ لیکن حضرت عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی ہیں، ان کو پتہ چلا تو وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہی آیت پڑھ کر انہیں اس عمل سے روکا کہ پہلے اس معاہدے کو ختم کر کے ان پر واضح کر دو کہ تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہے، اب تیاری کر لو، اگر جنگ کرنی ہے تو جنگ کے لیے وہ بھی تیار ہو جائیں، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ کیا اعلیٰ اصول اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے عین جنگ کے موقع پر بھی۔ اس کے بعد یہاں سے پھر اللہ نے کچھ مزید اہم قوانین اور ضابطے اس رکوع میں بیان فرمائے ہیں مسلمان جماعت کے لیے۔ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان جماعت کے لیے عملی طور پر جس جنگ میں اللہ نے ان قوانین کو عملاً پریکٹس کروائی ہے وہ جنگ بدر ہے۔ اس لیے جنگ بدر کے موقع پر مسلمان جماعت نے اللہ کے قوانین پر عمل کیا، اسی موقع پر اس کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں قریشی قرآن نے پیچھے بیان کی ہے کہ بڑے غرور کے ساتھ، نمود و نمائش کے ساتھ اور مسلمانوں کے اوپر بڑا ایک اپنا روب ڈالنے کے لیے ڈھول باجے گانے والیاں ساتھ لے کر شراب و شباب کے ساتھ وہ میدان میں اترے تھے، لیکن انہیں بڑی بری طرح شکست کھانی پڑی۔ 70 کے قریب ان کے سردار مارے گئے اور اتنی ہی قیدی بھی بنا دیے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ اب تو بھاگنے والے تھے
ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہیں بتا دو، یہ مت سمجھیں یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کا انکار کر دیا، ظلم کا راستہ اختیار کیا، کہ وہ ہم سے بھاگے، وہ بھاگے نہیں ہیں ہمارے قابو اور گرفت میں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، ہرگز نہ گمان کر لیں، سمجھ لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اور ظلم کا راستہ اختیار کیا کہ سبقوا، وہ بھاگے۔ یاد رکھیں، بھاگ کر وہ ہمارے خلاف، ہماری اس مسلمان جماعت کے خلاف، ہمارے اوپر ایمان رکھنے والی اس چھوٹی سی ہماری فوج کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتے، ان کو ناکام نہیں کر سکتے۔ انہم لا یعجزون، بے شک یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، ہمیں ہرگز عاجز اور بے بس نہیں بنا سکتے۔ بھاگ کر وہ دوبارہ جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے تو خود ہی شکست کھائیں گے۔ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ بھاگ کر انہوں نے جان بچا لی۔ اب یہ تو ان کے بارے میں کہا، آگے خود مسلمان جماعت کے لیے کیا فرمایا، اصول اور ضابطہ یہاں بیان کر دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر لازمی ہے کہ جنگی تیاری اپنی بھرپور طریقے سے کرتے رہو۔ دشمن کے اوپر روب ڈالنا ضروری ہے۔ اگرچہ جنگ بدر میں بغیر ساز و سامان کے اللہ نے تمہاری تائید اور نصرت کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو جو دارالاسباب بنایا ہے تو اس کا قانون اسباب معطل ہو گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اسباب کے درجے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو اختیار کرو، اللہ کے قانون کو توڑو نہیں۔ اللہ اپنے قانون سے ورا بھی مدد کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے مسلمان جماعت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آج جیسے میں اکثر دوستوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں کہ دین کا تصور ہمارے ہاں آج بہت بدلا جا رہا ہے، عجیب و غریب دین کی تشریحات کی جا رہی ہیں، نظریات ہیں دین کے عنوان سے ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دین کو سمجھنا ہے، یاد رکھو، تو قرآن سے سمجھنا ہوگا۔ قرآن کے علاوہ کوئی تعبیر اگر دین کی پیش کرتا ہے تو یاد رکھو وہ کوئی درست تعبیر نہیں ہے۔ ہاں، قرآن ہی اصل دین ہے، اور اسی کی تفسیر و تشریح عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ ٹھیک، اس لیے قرآن کو سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ اسباب کی نفی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اسباب کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسباب کو ان کا انکار کر دینا، ان کی نفی کر دینا اور اس کو دین سمجھنا، اس کو بزرگی سمجھنا، یاد رکھو یہ بھی دین کی صحیح تعبیر نہیں ہے، دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک گروہ اسی طرح کا پیدا ہو گیا تھا، وہ حضرت علی پر فتوے لگانے لگ پڑے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ بندی کے لیے اپنی طرف سے ایک حکم مقرر کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہو رہی تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی طرف سے جج اور حکم مقرر کیا کہ تم جو مناسب سمجھو، بہتر سمجھو، آپس میں معاہدہ کر کے طے کر لو۔ تو ایک گروہ اٹھا، وہ کہنے لگا یہ تو لا حکم الا للہ، لا علی ولا معاویہ، یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ یہ آپس میں فیصلہ کرنے بیٹھ گئے ہیں، ہم ان کا حکم نہیں مانتے، لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا، نہ ہم علی کا حکم مانیں گے نہ معاویہ کا مانیں گے، صرف ہم اللہ کا حکم مانیں گے۔ اب بظاہر بات تو بڑی دین کی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کو حکم مانتے کسی اور کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ حق کا ہے لیکن مقاصد پیچھے باطل شیطان کے۔ دنیا میں اللہ نے براہ راست آ کر فیصلہ کرنا ہے، اس نے اپنے بندوں کے ذریعے سے ہی فیصلے کروانے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے حکم دیا کہ اسباب کے درجے میں ہے مسلمانوں، اگر جنگ بدر میں بے سر و سامانی کے باوجود اللہ نے تمہاری تائید و نصرت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اب دشمن کے مقابلے کے لیے کوئی تیاری ہی نہ کرو، نہیں، حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمون۔ اے مسلمانوں، جتنی ممکنہ تمہارے اندر طاقت ہے، جتنا ہو سکتا ہے، مستطاعتم، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی ہو سکتا ہے تیاری کرو ان دشمنوں کے مقابلے کی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے اندر قوت پیدا کرو۔ قوت جسمانی بھی ہوتی ہے، قوت سیاسی بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح قوت جو ہے وہ فوجی اور عسکری قوت، ٹریننگ وغیرہ، ہر طرح کی قوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور فرمایا قوت کا اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کرو، اور فرمایا وذالک الرمی، فرمایا وہ تیر اندازی ہے۔ اس دور کے اندر بہترین دشمن پر وار کرنے کا، دور سے وار کرنے کا ذریعہ تیر تھا۔ تیر کے ذریعے سے دور کھڑے ہو کر آپ دشمن کا نشانہ لے سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تیر اندازی سیکھنا یہ قوت ہے جس کو اللہ نے کہا کہ اپنے اندر پیدا کرو، تیر اندازی سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس انسان کے بارے میں کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اس کو بھلا دیا، اس کی پریکٹس جاری نہیں رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مجرم ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ قرآن ایک آدمی پڑھ کر اس کو بھلا دے، تو جیسے وہ مجرم ہے اسی طرح وہ بھی مجرم ہے جس نے تیر اندازی دشمن کے مقابلے کی مشق کی، اپنے اندر اس کی استطاعت پیدا کی اور اس نے بھلا دیا، اس کی پریکٹس کو چھوڑ دیا۔ مسلسل دشمن کے مقابلے کی تیاری کرتے رہو، طاقت پیدا کرو اپنے اندر۔ اس دور میں اگر تیر اندازی تھی، آج کے دور کی جو بھی جنگی حکمت عملی ہے اس کے لیے جو جنگی تیاری ہے، جو فوج کی پریکٹس ہے وہ ہونی چاہیے۔ ہر دور کا تقاضا ہوتا ہے۔ ایک دور میں تمام مسلمان وہ دشمن کے مقابلے کے لیے پابند ہوتے تھے، کیونکہ ابھی ابتدا میں مسلمان جماعت منظم ہو رہی تھی، ابھی مسلمان جماعت کو اپنا نظام بنا رہی تھی، اس لیے ہر ایک کے لیے جنگ میں شرکت، جو بھی جنگ کی طاقت و استطاعت رکھتا تھا جنگ کی شرکت اس کے لیے ضروری ہوتی تھی، اور اس کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ جنگ میں شریک ہونا ہے تو اس کے لیے اپنا اسلحہ، اپنی سواری، اس کا انتظام بھی تم نے خود کرنا ہے، خود ہی تیاری کرنے کا حکم تھا، سارا ساز و سامان۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجاہدین کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آگے دوسرا جملہ بھی قرآن نے یہاں بیان فرمایا، ایک قوت پیدا کرو، اور وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دوسرا گھوڑوں کو تربیت دے کر تیار رکھو دشمن کے مقابلے کے لیے۔ اس دور میں سب سے بہترین، آج بھی گھوڑے کی اہمیت نظر انداز نہیں کی جا سکتی، دشمن کے مقابلے کے لیے حملہ کرنا ہو یا تدبیر اور پینترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار کرنا ہو تو اس کے لیے گھوڑا ایک بہترین سواری ہے، بڑا پاور ہے۔ گھوڑے کی پاور آج بھی سمجھی جاتی ہے، اس کی پاور پر بہت سارے ہارس پاور چیزیں جو ہیں وہ ٹینک اور اس طرح کے نام بھی ان کے رکھے جاتے ہیں، تو گھوڑا ایک بہترین سواری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی تربیت کرنے، پالنے، اس کو خوراک کھلانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو گھوڑوں کو پالتے ہیں، رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کے لیے گھوڑا پالنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، گھوڑے کی ہر چیز ان کے لیے اجر اور نیکی کا باعث بنتی ہے۔ مثلا گھوڑا چل رہا ہے، جہاں تک اس کے قدم جاتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں ان کے لیے نیکیاں ہیں، اور اگر گھوڑے نے کہیں رسی توڑوا لی اور وہ کہیں دور دراز نکل گیا، جہاں تک جائے گا اس کے ہر قدم اور ہر ایک، یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو لیل اور پخانہ کرتا ہے وہ بھی میزان عمل میں تول کر اس کے بدلے میں بھی نیکیاں دی جائیں گی۔ کہیں کسی نہر سے اس نے پانی پیا وہ بھی اس کا نیکی میں لکھا جائے گا۔ یہ وہ گھوڑا ہے جو اس کے لیے نیکی اور اجر کا باعث بن گیا، جس کو رحمانی کہنا چاہیے، رحمانی گھوڑا۔ اور دوسرا ایک وہ ہوتا ہے جو شیطانی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، کہ اس نے گھوڑا پال رکھا ہے محض اپنے گروپ ڈالنے کے لیے، لوگوں پر اپنی نمود و نمائش کے لیے۔ آج بھی بہت سارے سرمایہ داروں نے، عیاش پرست لوگوں نے بڑے بڑے فارم بنائے ہوئے ہیں، فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں محض اپنے عیاشی کے لیے، اپنے روب اور دبدبے کے لیے۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے۔ اور تیسرا وہ ہے فرمایا جو انسانی گھوڑا ہوتا ہے،
انسانی وہ جس نے اپنی سواری کے لیے اپنی ضرورت کے لیے گھوڑا پال رکھا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے لیے کوئی اجر و ثواب کا باعث ہے، نہ ہی گناہ کا باعث ہے، ٹھیک، اس کی ضرورت کی چیز ہے، وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ اسی طرح کی آج سواریاں ہیں، اس کی جگہ سواریوں نے لے لی ہے، تو اگر ایک نے سواری اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دین کا کام کرے، جی، لوگوں کی خدمت کرے، دین کے کام میں اس کو استعمال کرے، تو یہ اس کے لیے سواری باعث اجر و ثواب ہوگی۔ اور ایک وہ ہے جس نے اپنی ضرورت کے لیے سواری رکھی ہوئی ہے۔ تیسرا وہ ہے جب نکلتا ہے تو اپنا ایک روپ ڈالتا ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتا ہے، پورے گاڑیوں کا ہجوم لے کر نکلتا ہے، لوگوں پر روپ ڈالتا ہے کہ جناب MNA MPA صاحب، جناب فلاں حکمران صاحب، فلاں جناب برسٹر صاحب، تو فلاں جو ہے بڑا آفیسر صاحب وہ آ رہی ہے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں 3 چیزوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلے تو من قوت سے تیاری کرو، جتنی ہو سکتی ہے قوت پیدا کرو۔ دوسری چیز جس کا بیان کیا وہ من رباط الخیل، گھوڑوں کو تربیت دے کر، ٹریننگ دے کر ان کو تیار رکھو، اس کے ذریعے سے تیاری کرو۔ اور تیسری چیز آگے اللہ نے بیان فرمائی ہے وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جو تم خرچ کرو گے نا، اس کا بھی پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، یوفی الیکم، اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے سیاسی طاقت و قوت جس کے ذریعے سے دشمن پر تمہارا روب پیدا ہوتا ہے، اور دوسری ہے معاشی طاقت و قوت، جتنی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے اتنی انسان خرچ کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں، دشمنوں کے مقابلے کے لیے خرچ کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے عسکری طاقت و قوت، اپنے اندر یہ گویا کہ تینوں طرح کی طاقتیں اور قوتیں پیدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر روب ڈال سکو، ان کو مرعوب کر سکو۔ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تم سے خوف زدہ ہوں، ان پر روب ڈالنا، دشمنوں پر روب ڈالا جاتا ہے، دوستوں پر نہیں، اپنوں پر۔ اب یہاں روب جو ہوتا ہے نا اپنوں پر ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ جاتے باہر کمانے کے لیے، کما کر آتے ہیں وہاں، چاہے لوگوں کے برتن صاف کر کے، ان کے بوٹ پالش کر کے کما کر آتے ہو، یہاں آتی ہیں لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے، رشتہ داروں پر روب ڈال رہے ہوتے ہیں، کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں بنا کر اپنے رشتہ داروں پر روب ڈالا جا رہا ہے۔ بھائی یہ چیزیں تو ہوتی ہیں دشمن پر روب ڈالنے کے لیے، تم اپنوں پر روب ڈالتے ہو۔ عجیب مسلمان کی سائیکی ہوگی، عجیب سوچ بن گئی ہے۔ دولت مال کماتا ہے اپنوں پہ بڑائی اور جتلانے کے لیے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں پر روب ڈال سکو، اس لیے تیاری کرو، اس کے لیے یہ سامان اب مہیا کرو۔ وآخرین من دونہم، اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی جو ان کے علاوہ ہیں، اس وقت جو اللہ کے دشمن ہیں کفار، یہ تو تمہارے سامنے ہیں، یہود، اسی طرح اس وقت بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ تمہارے سامنے ہیں۔ بہت سارے تمہارے دشمن ایسے بھی ہیں جو ابھی تمہارے سامنے نہیں آئے، کیسر و کسریٰ کی طاقتیں اس وقت تک ابھی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئی تھی، یا تا قیامت دشمن اسی طرح کے تمہارے سامنے آتے رہیں گے۔ تو تم ہر دور میں اپنے اندر طاقت و قوت پیدا کرتے رہو، قوت پیدا کرتے رہو، نئی ٹیکنالوجی، جدید آلات، نئے سے نئے ساز و سامان پیدا کرتے رہو۔ آج مسلمان دوسروں کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، اور عجیب اس کی عقل پر شرم آتی ہے کہ کیسی عقل رکھتا ہے یہ، کیسے ہے اللہ میاں نے ہمارے لیے تو دیکھو دشمنوں کو ہمارا خادم بنا دیا، وہ چیزیں تیار کرتے اور ہم استعمال کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، تم دوسروں کے غلام بن گئے، مرہون منت بن گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم تیار کرتے اور ساری انسانیت کو فائدہ پہنچاتے، اب تیار وہ کرتے ہیں اور استعمال تم کرتے ہو۔ جی یہ سوچ منفیت کی ہے، سوچ جو قرآن یہاں دینا چاہتا ہے، براہ راست مسلمان جماعت کو حکم دے رہا ہے کہ تم تیاری کرو، تم قوت اپنے اندر پیدا کرو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی۔ دشمن تمہیں جو ٹیکنالوجی دے گا وہ دے گا جس کے ذریعے سے تم دشمن پر وار کر سکو، وہ تو تمہیں تھکی ہوئی ٹیکنالوجی دے گا جس کو استعمال کر کے وہ بالکل اس کے کام کی نہیں رہے گی، وہ کہے گا اب چلو تم استعمال کر لو۔ وگرنہ جو اصل طاقت والی چیز ہے، جو اصل اس کے پاس پاور ہے، وہ تو تمہارے حوالے نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو آج دنیا پر دشمن کا قبضہ ہے، غلبہ ہے۔ اور عموماً یاد رکھو جتنی بھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آتی اسی وقت ہے
جب وہ ان کے پاس کئی سال ابھی اب 4G یا 3G ہمارے پاس بعد میں آتی ہے، وہ تو پتہ نہیں کتنی آگے جا چکے ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو سائنس میں ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ تھک جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں غریب ملکوں کو حوالے کر دو، مسلمانوں کے حوالے کر دو، اب وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور وہ بھی پھر حوالے کرتے ہیں اور تمہارا معاشی استحصال بھی کرتے ہیں، تمہیں نچوڑتے بھی ہیں، خون بھی نچوڑتے ہیں، تمہارا مال بھی تم سے لوٹتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر طاقت پیدا کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، عجیب بات ہے، پاکستان کا یہ المیہ ہے، جب سے بنے آج تک کوئی اچھا سائنسدان نہیں پیدا ہو سکا۔ آپ کی تعلیم ایسی ہے جو غلام پیدا کر رہی ہے، نوکر پیدا کر رہی ہے۔ یہی لارڈ میکالے کی سوچ تھی۔ لارڈ میکالے نے کہا نا کہ میں ایسا نظام تعلیم ترتیب دوں گا کہ اس کے نتیجے میں وہ بظاہر تو ہندوستانی ہوں گے لیکن سوچ اور نظریہ ان کا ہندوستانی ہوگا، وہ تمہارے مرہون منت ہوں گے۔ آج کیا بڑے سے بڑا ڈاکٹر کلرک ہی نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ کلرک ہے، وہ کمپنیوں کا کلرک ہے، کمپنیوں کی میڈیسن بیچ رہا ہے، وگرنہ اس کے اندر کون سی ایسی مہارت ہے کہ وہ صرف یہ بھی بتا سکتا ہو کہ اس میڈیسن کے اندر کون سی چیزیں شامل ہیں اور اس جز کے کیا اثرات ہیں، وہ باڈی کے کس حصے پر جا کر کیا اثر ڈالتا ہے، اس کو اس کا بھی نہیں پتا۔ بس کمپنی نے بتا دیا یہ میڈیسن جو ہے بلڈ پریشر کے لیے، یہ شوگر کے لیے، یہ تم نے کلرکی کرنی ہے، لکھ کر دیتے رہو، بیچتے رہو، ہماری دوائیاں بیچتے رہو، جی پڑھا لکھا شمار ہوتا ہے، جی ڈاکٹر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کہہ رہے ہیں اپنے اندر اعلیٰ مہارتیں پیدا کرو، اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرو، من قوت، ہر طرح کی طاقت و قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ تعلیم اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں نے تو اپنے دور عروج میں جب مسلمانوں کا دنیا پر غلبہ تھا، ہر شعبے کے اندر اعلیٰ درجے کی مہارتیں پیدا کی ہیں۔ سائنس میں بھی اعلیٰ درجے کی، آپ دیکھ لیں، تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنس میں بلکہ میڈیکل میں جتنی مہارتیں مسلمانوں نے پیدا کی ہیں اتنی انگریز نے آج بھی نہیں پیدا کی۔ یہ جتنی بھی جدید تحقیقات یا دریافتیں ہوئی ہیں ان کے اصل بانی مسلمان ہیں، مسلمانوں نے بنیاد رکھی، آگے انہوں نے مزید ریسرچ کی، مزید تحقیق کی، وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ابو القاسم الزہروی ہیں اور اسی طرح کتنے ہیں حکماء اونچے درجے کے جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، حکمت و علم کی، میڈیکل کی اور اسی طرح دوسری سائنس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے۔ وقت نہیں ہے وگرنہ تفصیل سے اس پر بات کرتے تو، لیکن آج کا مسلمان بالکل کمزور ہو گئے۔ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا حال دیکھ لو، بس صرف سوائے اجلاس کر کے یا سوائے تھوڑے سے بیانات دے کر اسرائیل کے خلاف بیان دے دیا یا کچھ تھوڑی سی اور بات کر دی، اس کے سوا عملی طور پر آج ان کا کیا روب ہے؟ کوئی روب ہے دشمنوں پر؟ ان کی بات کا کوئی اثر ہے کہ کوئی ملک بات کرے تو امریکہ کہے کہ یار یہ فلاں ملک ہمارے خلاف ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے؟ کوئی روب نہیں ہے ان کے، تو تم غلام ہو۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر طاقت و قوت پیدا کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر روب ڈال سکو۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، دنیا میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں فرمایا راجل کے لیے ایک حصہ ہے جو پیدل شریک ہوا، اور جو اپنی سواری کے ساتھ شریک ہوا، گھوڑے کے ساتھ شریک ہوا، تو اس کے لیے 2 حصے، اس کو 2 حصے دیے جائیں گے، ایک حصہ تو اس کا اپنا اور ایک حصہ اس کے گھوڑے کا بھی اس کو دیا جائے گا، تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے یوفی الیکم۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے، بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اسی طرح سزا صرف آخرت میں نہیں ہوتی، دنیا میں بھی اللہ سزائیں دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس بات کو بیان کی ہے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں عذاب تو ان کے لیے بہت بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہمیں چھوٹا عذاب ضرور اس کا مزہ چکھا دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ
دنیا کو اچھا بنانے کے لیے حکم دیا گیا، کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی حسنہ بنا۔ اس کے لیے ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ دنیا کو اچھا بناؤ، اپنے اندر طاقت پیدا کرو، سیاسی طاقت پیدا کرو، معاشی قوت پیدا کرو، عسکری مہارتیں پیدا کرو، تاکہ تمہاری ایک روح پیدا ہو، تمہارے دنیا کے اندر بھی تمہاری عزت پیدا ہو، دشمن تم سے ڈرے مرعوب ہو، تمہاری ایک قوت ہو۔ فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی کہ تم ایک کام کرو اور تمہیں اس کا بدلہ نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ کم نہیں کرتے بلکہ پورا پورا بدلہ دیتے۔ اب یہ جو جنگی تیاری کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پر جنگیں مسلط کر دو انسانوں کو، جیسے کہ آج یورپین بھیڑیوں نے کیا کہ انہوں نے جدید اسلحے بنائے، اب اپنے اس اسلحے کو بیچنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دنیا پر جنگیں مسلط کر دی، کبھی کہیں جنگ ہے تو کبھی کہیں جنگ ہے، اور پیچھے اپنا اس اسلحے کو بیچنا ہے، اپنی جو ہے اسلحے کا استعمال، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور اسی طرح لوگوں کے معاشی وسائل پر قبضہ کرنا ہے، اس کو لوٹنا ہے۔ تو کیا مسلمان بھی ویسا کریں گے؟ نہیں، مسلمان یاد رکھو دنیا کے اندر اصل مسلمان کا مقصد اور مشن دنیا میں امن عدل کا قیام ہے، امن کو قائم کرنا ہے، عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور یاد رکھو یہ امن اور عدل محض وعظ و نصیحت سے نہیں قائم ہوتا، یہ طاقت سے پیدا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی وعظ و نصیحت سے کسی ایسے سرکش نے، بغاوت کرنے والے نے، ظلم و فساد پھیلانے والے نے وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر اس نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ یہ آج کوئی مثال تو ہو سکتی ہے کہ کسی کو اللہ ہدایت دے دے اور اس پر کسی کی بات کا اثر ہو جائے، وگرنہ مجموعی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو روکنے کے لیے تو طاقت چاہیے، قوت چاہیے۔ تو اصل مقصد مسلمان کا دنیا میں فساد کو مٹانا ہے۔ تو اگر دشمن تمہارا تم سے مرعوب ہو کر وہ جنگ نہیں چاہتا، صلح کرنا چاہتا ہے، وہ امن قائم کرنا چاہتا ہے، تو اے مسلمانوں تم امن میں پیش قدمی کرو، تم آگے بڑھو۔ جنگ کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، انسانیت کو قتل کرنا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ سلم کے لیے، سلامتی اور امن کے لیے تمہاری طرف جھک جائیں، جھکے کہ ہم صلح کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں امن کا، تو فَاجْنَحْ لَهَا، اے پیغمبر تم بھی اس کے لیے فوراً جھک جاؤ، تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگی اعلیٰ حکمت عملی کے ذریعے سے، اب اس وقت آپ کا دشمن کون ہے؟ قریش مکہ ہے ابتدا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ مکہ کے سر پر پہنچ گئے، حدیبیہ کے مقام پر، دشمن کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہوتی ہے جنگی تیاری کہ دشمن بے خبری میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ حدیبیہ میں پہنچ جاتے ہیں سنہ 6 ہجری کے اندر۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلا جب قریب آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے ساتھ، اب ان میں بھی کھلبلی مچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ان پر حملہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے ارادے سے تو گئے ہی نہیں تھے، آپ تو عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے انہیں مطلع کرنا ضروری سمجھا، آپ نے اپنا سفیر بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے سن ہی رکھا ہوگا۔ تو اس موقع پر جب مسلمانوں کی قوت و طاقت کو دشمن نے بھانپ لیا تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی پیشکش کی کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں 9 سال 10 سال کے لیے کہ ہم کیا ہے جنگ نہیں کریں گے آپس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ معاہدہ کر رہے تھے، اس معاہدے میں کئی شکیں ایسی تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، اور کچھ مسلمان ان کو برداشت بھی نہیں کر رہے تھے۔ مثلا ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کی طرف چلا جاتا ہے مسلمان ہو کر، کافروں کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر وہ مسلمانوں کے پاس چلا جاتا ہے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور ابھی معاہدہ ابھی طے نہیں ہوا، اس موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قید سے فرار ہو کر کسی طریقے سے، مسلمان تھے، قید ان کو ان کے باپ نے کر رکھا تھا، وہ وہاں پہنچ بھی گئے۔ اب ان کے والد عمر ابن سہیل وہ کہتے ہیں کہ یہ واپس کرو، اب
آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس جائے گا تو تم واپس کرو گے. تو ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تسلیم کر لیا. ابو جندل کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہیں اللہ آزادی دے گا. آپ نے اس شک کو بھی قبول کر لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑے سخت تحفظات تھے، انہوں نے بار بار آپ سے بات کی، حضرت ابوبکر سے بات کی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو بعض باتیں جو بظاہر آپ کی دور رس عقل تو سمجھ رہی تھی کہ یہی شک ان کے لیے مصیبت بن جائے گی. مکہ میں دین کے پھیلانے کا ذریعہ یہی شک بنی تھی کہ وہ لوگ جو مکہ میں تھے انہیں موقع ملا وہاں مکہ میں رہ کر دین اسلام کے حقائق کو بیان کرنے، دعوت دینے اور ان کو دین کے قریب کرنے کا. تو باہر کیا یہ کہ اس موقع پر بظاہر یہ شک مسلمانوں کے خلاف ہے کہ تمہارا کوئی آدمی مکہ میں آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی جائے گا تو تم واپس کر دو گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کر لیا. آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ صلح کے لیے قریش مجھ سے جو بھی بات کہیں گے میں اس کو قبول کروں گا. قرآن نے بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر سلامتی اور امن کے لیے وہ جھکتے ہیں تمہاری طرف تو فجنح لها، کیونکہ تمہارا مقصد دنیا میں انسانیت کا خون بہانا نہیں ہے، قتل و قتال نہیں ہے، امن کا قیام تمہارا مقصد ہے. لہذا وہ اگر امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں تو فجنح لها. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ تو صلح کر رہے ہیں ماں ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، ہم تیاری کر لیں اتنی دیر میں، تیاری کر لیں یا کسی بہترین موقع پر مسلمانوں پر وار کریں، تو گھبرانے کی، شکوک و شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وتوکل علی اللہ، تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر تمہارا اعتماد ہونا چاہیے. جس نے اس بے سر و سامانی میں بدر میں تمہیں فتح دی ہے وہ پھر بھی تمہیں فتح دے گا، کیونکہ انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کو سنتا ہے، سب کو جانتا ہے، وہ سب کی سب کچھ سن رہا ہے. انہ هو السمیع العلیم. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اگر وہ چاہے تمہیں دھوکہ دینا، دھوکہ دینے کے لیے صلح کر رہے ہیں تو اس وجہ سے تم کو کہ ہم صلح نہیں کرتے، نہیں، صلح پھر بھی کرو. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا. جب وہ بدعہدی کریں گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، دیکھو صرف وہ اللہ ہی ہے، أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، جس نے آپ کی تائید کی تھی اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے ذریعے سے. بدر میں بھی تو اس نے تمہاری مدد کی تھی، تھوڑی سی ایمان والی جماعت تھی اس کے ذریعے، اور اسی طرح اپنے فرشتوں کو اور اپنی مدد کو بھیج کر اس نے تمہاری پہلے بھی مدد کی. اور اس کی ایک اور مثال دیکھو، اس اللہ کی تائید و نصرت کی ایک اور مثال دیکھو. دنیا میں یہ چیز بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے جب دلوں میں بغض اور عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ خاندانی بغض اور عداوت اور دشمنیاں چل پڑتی ہیں. جیسے کہ عرب کے اندر بھی، مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج، ان کے درمیان جنگیں صدیوں سے چلی آ رہی تھی، لڑائیاں تھیں، دشمنیاں تھیں، ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے. جنگ بواس ان کے درمیان ہوئی، بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں. اور یہی حال دوسرے قبائل کا بھی تھا، بنو قریظہ، بنو نذیر، باوجود ایک مذہب ہونے کے تب بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کچھ تو خون بہایا جا رہا تھا. لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ کس طریقے سے ان کی ان دشمنیوں کو محبت میں بدل دیا. پہلے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اب ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے، دین اسلام کے ذریعے سے، خود قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا، دیکھو اے مسلمانوں اللہ کے احسانات کو یاد کرو. کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں اس نے الفت اور محبتیں پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اس کی مہربانی اور احسان سے تم کیا ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کچھ انصار ان کے دلوں میں تھوڑی سی باتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں رہے گئے، اب مکہ فتح ہو گیا، بڑی غنیمتیں آ گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یا معاشر الانصار کنت قذرانا، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے فہدانی اللہ بی، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. اور کیا اے معاشر انصار، انصار کی جماعت، تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟
فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ بھی اللہ نے تمہارے درمیان میری وجہ سے کیا محبتیں پیدا کر دی، ایک دوسرے کے قریب کر دیا، ایک دوسرے پر کا جانثار بنا دیا. تم تنگ دست تھے، لڑتے تھے آپس میں، اللہ نے فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ، وہ بھی اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار اور غنی بنا دیا. اسی کو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا. دیکھو وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل میں الفتیں اور محبتیں پیدا کر دی ہیں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے پیغمبر اگر روئے زمین کا سارا مال بھی آپ خرچ کر لیتے تو آپ ان کے درمیان ایسی محبتیں نہیں پیدا کر سکتے، کیونکہ دلوں کے اندر بغض کو نکالنا کوئی معمولی بات نہیں، بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ کی مہربانی و عنایت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت تھی کہ وہ دشمنیاں محبتوں میں بدل گئی. مسلمان کی تو یہ حالت ہونی چاہیے جو قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد پر ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی گئی. اور آج کلمہ گو ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوئی ہیں آپس میں، خاندانی دشمنی ہے. جو رشتے کیا ہے محبت کا ذریعہ ہوتے ہیں وہ دشمنی کا ذریعہ بن گئے. اب کیا کہتے ہیں، چچا کے رشتوں کو کہتے ہیں یہ ہمارے کیا ہے دشمنی کے رشتے ہیں. وہ چچا کے رشتے ہیں، وہ تمہارے معاون و انصار ہیں، اور تم کو ان کو کیا سمجھ رہے ہوتے، دشمن سمجھ رہے ہوتے ہو. جی یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ دشمنی. اور مسلمان ہیں، ایک جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چلیں گے، بالکل یک جان کی طرح دو جسم یک جان بن جاتے ہیں کہ ایک ہی صف میں منظم انداز میں ایک ہی طریقے سے کھڑے ہو کر کے ہم آپس میں متحد ہیں. لیکن باہر جا کر وہی دشمنی ہے، مفاد پرستی ہے، خود غرضی ہے. دین اسلام کی بنیاد پر جو ہمارے دلوں میں اللہ نے الفت ڈالی ہے، محبت پیدا کی ہے، یہ اسلام کا رشتہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، آج ہم نے اس کو پاش پاش کر دیا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، شکست خوردہ ہیں. آج ہماری کوئی دنیا کی اندر بھی عزت نہیں ہے، اور آخرت میں تو پھر دیکھیں گے کہ اللہ میاں کیا کریں گے. اللہ ہی مہربانی فرمائے، وگرنہ حالت تو کوئی ہماری اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے اوپر رحم ہو. اللہ ہی مہربانی فرمائے. تو فرمایا دیکھو اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی ہیں. ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی ہے، کیونکہ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ ہر چیز پر غالب ہے، حکمت و دانائی دینے والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اور اسی طرح ایمان والوں میں سے وہ جنہوں نے آپ کی اتباع اور پیروی کی ہے ان کے لیے اللہ کافی ہے. تم اللہ کے قوانین کو اپناؤ، اللہ کے احکامات و ہدایات کو اختیار کرو، اللہ کی تائید نصرت اور مدد تمہاری مدد کرے گی اور وہ تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارے لیے اور ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے آپ کی اتباع کی. یہاں قرآن نے بڑی عجیب بات کہی ہے، لوگ اس انداز سے قرآن میں غور نہیں کرتے. یہاں صرف یہ نہیں فرمایا پیغمبر آپ کے لیے اللہ کافی ہے، بلکہ ساتھ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے آپ کی کیا کی ہے اتباع. ہمیشہ یاد رکھو آج ہمارے اندر ایک سوچ انفرادیت پسندی کی پیدا ہو گئی، اجتماعیت کی سوچ ختم ہو گئی ہے. ایک پیغمبر بھی دنیا میں بغیر اپنی جماعت کے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. یاد رکھو وہ پیغمبر دنیا کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہوئے اپنے مقصد میں جن کی جماعت نہیں بن سکی. جنہوں نے جماعت اپنی تیار کر لی یا ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے اس مشن میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں کامیاب کیا. اخروی اعتبار سے تو تمام پیغمبر کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنی اس مشن کو پہنچانے میں اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے وہی کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی جماعت دنیا میں تیار کر لی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی جماعت تیار کر لی جس کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے. یہاں حضور کے ساتھ اس جماعت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. اور ساتھ فرمایا کہ اے ابراہیم
لقد کان لکم فی اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم میں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے اسوہ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو وہ جماعت ہے اس جماعت کی زندگیوں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. اسی طرح حضور کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد جو اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا تعارف کروایا. آج یہاں عجیب ہیروازم کی سوچ پیدا کی جاتی ہے. کوئی ایک ایسا فرد آ جائے جو ملک کی حالت بدل دے. بھائی اکیلا وزیر اعظم صدر کچھ بھی نہیں کر سکتا، یاد رکھیں، جب تک اس کی پارٹی اس کے ساتھ اس مشن میں شامل نہیں ہوگی. آج تو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہو گئی ہیں. بہت سارے عمران خان صاحب کے حامی بڑی اس کی تعریفیں کرتے ہیں. سب سے بڑی کمزوری اس کی یہی ہے کہ وہ اپنی اس مشن میں اپنی جماعت پیدا نہیں کر سکا. اس کی جماعت کو نہیں ہے. اگر اس کا مشن اس میں وہ سچا ہے، مخلص ہے، مان لیا، لیکن اس کی جماعت کو نہیں ہے. وہی لوگ تھے جن پر تھوڑا سا پریشر پڑا چھوڑ کے بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت پر پریشر تھوڑا ڈالا گیا. کیا بلال کو پیٹا مارا نہیں گیا کہ چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ؟ کیا صہیب پر سختیاں نہیں کی گئی؟ کیا کچھ نہیں ان پر ظلم ڈھائے گئے؟ لیکن جماعت حضور نے تیار کی، تربیت دی، ان کے دل و دماغ کے اندر وہ مشن راسخ کر دیا کہ یہ مشن محمد الرسول اللہ کا نہیں، میرا بھی وہ یہی مشن ہے. میں اس پر جان دے دوں گا، میں اس پر قربان ہو جاؤں گا، تو میرے لیے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. جماعت وہ ہوتی ہے جو نظریہ اور فکر اور عمل میں بک جانے والی، مر جانے والی ہو، جھکنے والی نہ ہو، بکنے والی نہ ہو، ڈرنے والی نہ ہو. وہ جماعت ہوتی ہے جو مشن وہی اپنا اپنا لے. جو لیڈر کا مشن ہے، جو حضور کا مشن تھا، وہ ہر صحابی کا وہ مشن تھا. وہ اس مشن کو، یہی تو بات ہے کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ جو حضور کا کام ہے میرا بھی وہی کام ہے. ہر ایک صحابی کا وہی کام ہے، وہ اپنا مشن سمجھتے تھے. تو یہ جماعت ہوتی ہے. اس جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد اور تائید ہوتی ہے. اور فرمایا تمہارے لیے اللہ کافی ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پھر اللہ کی تائید. اب جماعت تو یہاں ہے کوئی نہیں، انفرادی سوچ ہے. پہلے تو اجتماعیت کی سوچ ہی نہیں رہی، انفرادیت کی سوچ پیدا ہوگی. ہر آدمی کہتا ہے بس میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، باقی جاتے ہیں جہنم میں تو جائیں، جہنم میں مجھے اس کی غرض ہے، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے. اور یہاں ایک معاف کرنا، بعض لوگ شاید اس کو بات کو سمجھ نہ سکیں، لیکن بات حقیقت ہے کہ یہاں انفرادی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بس اپنے آپ کو ٹھیک کر لینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک اجتماعی نظام ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں ہے. موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں. ایک فرد اجتماعیت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر ایک گندا تالاب ہو، اس گند کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ مجھ پر گندگی کے چھینٹے نہ پڑیں، وہ خیال تو کر سکتا ہے، وہم کا شکار تو ہو سکتا ہے، حقیقت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس برے معاشرے میں ظلم و فساد، بے حیائی، گناہوں کے ماحول میں، اجتماعی نظام میں جہاں ہر طرف ظلم و زیادتی اور گناہ کے جراثیم موجود ہے، رہتے ہوئے کہے کہ میں بالکل پاک دامن اور صاف ستھرا ہو جاؤں، میں دودھ کا دلارا ہو جاؤں، یہ اس کی خیال اور وہم تو ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. وہ اسی نظام میں رہتا ہے، اسی ماحول اور معاشرے میں رہتا ہے، اس کے اثرات اس پر بھی پڑیں گے. کسی پر زیادہ، کسی پر کم. بارش آتی ہے نا تو ہر ایک جگہ پر آتی ہے. کوئی پکا مکان ذرا کم متاثر ہوتا ہے، کچا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. کوئی زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کوئی تھوڑے متاثر ہوتے ہیں. متاثر سبھی ہوتے ہیں، یہ اثرات سب پر آتے ہیں. تو اس لیے اس اجتماعی نظام کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. جب تک وہ اجتماعی نظام ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک انفرادی تربیت کے وہ اثرات نہیں ہوں گے. انفرادی محنت جاری رکھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن سوچ ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا اجتماعی نظام درست اور صحیح ہو. اجتماعی نظام درست اور صحیح ہو، پھر آپ انفرادی محنت کریں گے تو قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب مکہ فتح ہو چکا ہے تو اب تم دیکھو گے کہ دین میں فوجیں کی فوجیں آئیں گی. اب ہم محنت کرتے ہیں، ہمارے دوست محنت کرتے ہیں. اب محنت کر کے وہ بیچارے
صبح و شام محنت کرتے ایک دوست پر، بڑی مشکل سے کسی ایک کو اس گندے ماحول سے نکال کر لے آتے ہیں، لیکن یہ گندا سسٹم اور نظام آپ کے سینکڑوں بچوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ محنت کر کے 2-4 کو لے آتے ہیں، وہ 20 اور سینکڑوں کو لے کر برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کی یہ سارے تعلیمی ادارے، یہ سارا سسٹم اور نظام آپ کے بچوں کو کیا برباد نہیں کر رہا؟ آپ کی محنت اس کے مقابلے میں تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے جو ان کی محنت ہے، اس کے اثرات غالب آ جاتے ہیں، آپ کے اثرات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس انفرادی محنت کے ساتھ ساتھ اجتماعی نظام کو بھی بہتر کرنا بہت ضروری ہے، یہی قرآن پاک سمجھا رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔